وہ رات سرد اور خوفناک تھی۔ ٹھنڈی ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے مردہ روحیں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ میں ریحان پیزا ہٹ کے سامنے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا آخری آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 1 بجے میرا فون بجا۔ اسکرین پر نیا آرڈر نظر آیا، نور اپارٹمنٹ، فلیٹ نمبر 707۔ دروازہ کھلا ہوگا، پیزا زمین پر رکھ دینا، مالک کی طرف مت دیکھنا۔ یہ ہدایت پڑھ کر میرا دل دہل گیا۔ ایسی عجیب ہدایت پہلے کبھی کسی نے نہیں دی تھی، لیکن ڈیوٹی ہوتی ہے، اس لیے میں چل پڑا۔ نور پور اپارٹمنٹ پہنچ کر حیرت ہوئی۔ یہ کوئی عام عمارت نہیں تھی، 20ویں منزلہ اونچی، پرانی لیکن کسی آسیب زدہ قلعے کی طرح لگ رہی تھی۔ باہر نہ کوئی روشنی تھی، نہ سیکیورٹی گارڈ، کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ہوا کی سرد سیٹی اور اندھیرے میں جھلملاتی کھڑکیاں۔ میں نے ہمت باندھی اور موٹر سائیکل کھڑی کی۔ لابی میں داخل ہوا تو ماحول مزید سناٹا خیز تھا، ہر طرف اندھیرا اور دیواروں پر نمی کے نشان۔ میں نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ بٹن پینل پر باقی سب نمبر بند تھے، صرف 7 روشن تھا۔ جیسے ہی لفٹ 7ویں منزل پر رکی، ایک عجیب سی گونج سنائی دی، ہلکی سی سرگوشی جیسے آوازیں، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میرا جسم کانپ گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھا۔ کوریڈور میں ہر دروازے کے اوپر نام کی تختی لگی ہوئی تھی، لیکن سب کے نام کھرچے ہوئے تھے۔ صرف ایک دروازہ الگ نظر آ رہا تھا، 707۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ آرڈر کی ہدایت یاد آئی، دروازہ کھلا ہوگا، پیزا زمین پر رکھنا، مالک کی طرف مت دیکھنا۔ میں نے آہستہ سے قدم رکھا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں سرخ مدھم چراغ جل رہا تھا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پیزے کا ڈبہ فرش پر رکھا اور پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ٹھنڈی مگر سنسنی خیز آواز آئی، شکریہ ریحان۔ میں تھم گیا۔ اس شخص کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ دل چاہا پلٹ کر دیکھوں، لیکن فوراً وہ ہدایت یاد آ گئی، مالک کی طرف مت دیکھنا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے والا تھا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی باہر نکلا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوریڈور میں اچانک کئی لمبے لمبے انسان جیسے وجود کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسم لمبے، چہرے عام انسانوں جیسے، مگر سب کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی خوفناک مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ایک ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں لرزتا ہوا پیچھے ہٹا اور بھاگتے ہوئے لفٹ میں گھس گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی لفٹ نیچے پہنچی تو میں سیدھا موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور جان بچانے کے لیے پوری رفتار سے گھر کی طرف نکل گیا۔ راستے بھر میرا دماغ سن تھا۔ اگلے دن تجسس مجھ پر غالب ہو گیا۔ میں دوبارہ اسی جگہ لوٹا، مگر یہ کیا؟ یہاں کل رات نور اپارٹمنٹ کی وہ اونچی عمارت کھڑی تھی، وہاں صرف ایک سنسان خالی میدان تھا۔ نہ کوئی عمارت، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی نشان، صرف جنگلی جھاڑیاں اور ویرانی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کل رات میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب انسان نہیں تھے، وہ سب جنات تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے موٹر سائیکل کے ڈبے کو کھولا۔ اندر وہی پیزا باکس پڑا تھا، لیکن اب اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا، شکریہ ریحان، تم نے ہمیں خوش کیا، ہم اب بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس جملے کو پڑھتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ اتر گئی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ جنات مجھ سے اب تک دور نہیں ہیں۔